السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سحر انور جاگیر نیوز کے ساتھ، اور آج ہم موجود ہیں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی میں۔ آج ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں تجاوزات کا گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ جو لوگوں نے دکانوں کے باہر تجاوزات بنائے گئے تھے، ان کا آپریشن ہوا ہے اور وہ ہٹائے گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے آج ہم موجود ہیں راولپنڈی میں صدر پی ڈی اے کے دفتر سید ابرار حسین شاہ صاحب کے پاس، ان کا موقف جانیں گے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم سر، آج تھینک یو سو مچ، آپ نے جو آج ہمیں ٹائم دیا۔ جی، سوسائٹی میں آج جو تجاوزات ہٹائے گئے ہیں سر، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ جو تاجران تھے ان کو پہلے انفارم کیا گیا تھا اس بارے میں کہ تجاوزات ہٹائے جائیں گے، ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس بارے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جاگیر نیوز کا اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ اس کے بعد میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے سوال کیا کہ ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، تو میرا خیال ہے تقریباً 1 منتھ سے ان لوگوں کو وقفے سے سوشل میڈیا کے تھرو بھی اعلان بھی کیے گئے، پیپر ورک کے تھرو بھی۔ لاسٹ ٹائم تو میرا خیال ہے شاید مسجد میں بھی انہوں نے کل اعلان کروائے کہ جو ناجائز تجاوزات ہیں وہ خود ہی ہٹا دیں۔ تو شکر الحمدللہ، میرا خیال ہے کہ آج رانا عبید علی خان کی قیادت میں ان کی پوری ٹیم نے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو تجاوزات تھے وہ انہوں نے ختم کیے ہیں۔ اور ختم کرنے کا بیسک جو ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہم لوگوں کی جو گاڑیاں تھیں وہ تو لیفٹ رائٹ ہم کسی کے پلازے کے آگے لگاتے تھے، اب یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے آفس کے آگے گاڑی لگا سکتے ہیں۔ اور میں رانا صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ان بھائیوں کو بھی جو انجمن تاجران میں رہ کے رانا صاحب کے ساتھ بھی تھے، جو نہیں بھی تھے، انہوں نے کافی حد تک ان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ تجاوزات جو ہیں میرا خیال ہے انہوں نے ہٹا دیے خود ہی۔ اچھا سر، یہ انلیگل کنسٹرکشن تو ظاہر ہے عوام کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے، یہ بناتے ہیں لوگ کیونکہ انتظامیہ ان کو ہٹانے کا ظاہر ہے ان کا فرض ہے۔ لیکن سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو تاجران ہیں، اتنے عرصے سے یہ انلیگل کنسٹرکشن تھی، لوگ وہاں پہ کاروبار چلا رہے ہیں، تو اس کے متبادل ان کو کوئی جگہ دی گئی ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی۔ رانا عبید علی خان نے ایک سیوک سینٹر میں ایک جگہ ہے، کمیونٹی سینٹر کے، اس کے ساتھ کافی جگہ، کافی اسپیس پڑی ہوئی تھی، جو آج تک جتنی بھی ایم سیز گزری ہیں میرا خیال ہے شاید انہوں نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا، اور یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، بندے پہ خود ڈپینڈ کرتی ہیں۔ انہوں نے اس جگہ کو ڈیولپ کیا، ٹف ٹائل لگا کے، میرا خیال ہے انہوں نے فریمنگ کر کے پراپر طریقے سے ان کے لیے وہاں پہ شاپس انہوں نے بنائی ہیں، اور میرا خیال ہے کافی حد تک وہ مارکیٹ میرا خیال ہے آج کے بعد میرا خیال ہے شاید زیادہ اوپن ہو جائے گی۔ پہلے تو کچھ شاپس اوپن تھی اور کچھ کلوز تھی، کام ہو رہا تھا اس کا مینٹیننس کا۔ اور رانا عبید علی خان کی یہ بات ہے کہ انہوں نے صرف یہ جو تاجران ہیں ان کو، میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بے گھر کر دیا ان کو، ان کا ذریعہ معاش بھی یہی تھا، تو میرا خیال ہے اس سے بیسٹ جگہ انہوں نے ان کو دے دی ہے اگر وہ سوچیں۔ اور ٹیکسی جو ہماری اسٹینڈ بنے ہوئے تھے جگہ جگہ پہ، ان کو بھی اسپیس دی گئی ہے، تو میرا خیال ہے یہ خوش آئند ہے، اور میں تو تائید کرتا ہوں ان کی، اور میرا خیال ہے اچھا کام انہوں نے دیا، آج سے پہلے کسی ایم سی نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ تو سر کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ لوگوں نے ظاہر ہے تاجران کا اتنا ہوا ہے، ان کو پرابلم ہوا ہے اس سے، انلیگل کنسٹرکشن جو ہٹائی گئی ہے اس سے ان کو اتنا پرابلم ہوا ہے، تو دوبارہ وہ کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کیا؟ یہ جو کام کیا ہے، ہٹایا گیا، ان کے کام ہٹائے گئے؟ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اس ایم سی کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں دوبارہ اگر کوئی انلیگل پھر دوبارہ سے کوئی کوشش کرتا ہے، اس کی یہ ایم سی آپ کو پتہ ہے 3 سال کی ایم سی ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی نئی ایم سی آتی ہے، اگر وہ اسپیس دیتی ہے ان کو، میرا نہیں خیال کہ دینا چاہیے، کیونکہ اس میں صرف نہ ہم لوگوں کا یہاں پہ جو پلازے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں ہمارا، بلکہ جتنے ممبرز ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، ان کو پھر ایشوز ہوتا ہے یہاں سے۔ سیوک سینٹر تو میرا خیال ہے کہنا نہیں چاہیے کہ ایک ٹائم ایسے آ گیا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں، ٹریفک اتنی جام ہوتی تھی کہ راجہ بازار اور اس میں ہمیں فرق نہیں لگتا تھا، ٹریفک جام ہو جانی، پارکنگ نہیں ملنی، پھر یہاں کافی سارے لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے، گاڑیاں لگ جاتی تھی، تو پھر اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رانا عبید علی خان، کیونکہ رانا عبید علی خان یہاں سوسائٹی میں جب سوسائٹی کے ممبر نہیں بھی تھے، جنرل سیکرٹری یا صدر نہیں بھی تھے، لیکن وہ اسی مارکیٹ میں بیٹھتے تھے، انجمن تاجران کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور میرا خیال ہے تقریباً 90% تاجران ابھی بھی رانا صاحب کے ساتھ ہیں، انہوں نے حامی بھری، میرا خیال ڈے بائی ڈے میں خود دیکھتا ہوں ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، اور آج میرا خیال ہے انہوں نے گرینڈ آپریشن کیا ہے، اس میں زیادہ میرا خیال ضرورت نہیں پڑی ان کو توڑ پھوڑ کی، لوگوں نے بہت اچھا تعاون کیا، میں ان سب کا، تاجران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ان میں تاجران میں رانا صاحب کے ساتھ جو سینئر قیادت ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چھوٹے سے چھوٹا جو ان کا ممبر ہے، ایگزیکٹو ممبر ہے، اس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
اچھا، تھینک یو سو مچ سر. سر اس حوالے سے کیونکہ تاجران کو پرابلم بھی ہوئی ہے، آپ کیا ڈیلرز کو پیغام دینا چاہیں گے اپنے اس پلیٹ فارم سے؟ ڈیلرز تو ہم لوگ پی ڈی اے جو ہے بیسک ہمارا جو تنظیم بنی ہے وہ تو بیسک ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی آفس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے اگر اقدام ہوں گے تو ہم ہر جگہ موجود ہوں گے، اور ڈیلر برادری جو ہے وہ ہماری بازو ہیں، میرے بھائی ہیں، اور جب ان کو آواز دی ہے وہ ایک آدھی آواز کے اوپر میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے. سر اس پہ ایک یہ سوال بھی بنتا ہے کہ جو انلیگل کنسٹرکشن ہٹائی گئی ہے اس پہ فیورزم تو نہیں کیا گیا نا کسی کو؟ جو جہاں پہ کوئی بھی تھا، جاننے والا تھا، پہچان والا، اس کی سب کی ہٹائی گئی ہے نا؟ یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ کلیئر کر دیں آپ پلیز. جی بالکل، اس چیز سے تو میں اس لیے زیادہ اپڈیٹ ہے مجھے کہ اس انجمن تاجران میں بھی، اور جو باہر انہوں نے آپریشن کیا اس میں کافی سارے ایسے ریفرنس والے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست یار بھی ہیں. انہوں نے کافی حد تک کوشش کی تھی کہ ہمارا اگر یہ کاؤنٹر وغیرہ نہ ہٹے اور ہم لوگ یہ باہر ٹھیا لگا لیں، ریڈی لگا لیں. کافی حد تک انہوں نے مجھے بھی اپروچ کی کہ رانا صاحب سے بات کریں، لیکن اگر آپ خود بتائیں کہ اگر ایک یا دو بندوں کو اجازت دی جائے تو پھر میرا خیال ہے باقیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اس لیے کسی کو بھی کوئی ریفرنس یا کوئی اس میں سفارش وغیرہ بالکل قبول نہیں کی گئی. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ صدر پی ڈی اے ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، انہوں نے انفارم کیا ہے لوگوں کی جو بھی کلیریفیکیشن دینی تھی، انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے، کسی کو کہیں پہ فیور نہیں دیا گیا. انلیگل کنسٹرکشن تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی منع ہے، اور اس سے کیونکہ رش بن جاتا ہے، پارکنگ کا اتنا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو، سنیچنگ ہوتی ہے، یہاں پہ چوریاں ہوتی ہیں. کوئی اچھی طرح سے جب روڈز ڈیولپ نہیں ہوں گی، سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پبلک کو ہی پرابلم ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. کیپ واچنگ جاگیر نیوز اسلام آباد.